بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ طاسیم میم، تلک آیات الكتاب المبین، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ طاسیم میم، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اے نبی اپنی جان کھو دیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا نشان اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی یعنی جھک جاتی۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ مؤمن نہیں ہیں۔ اور آپ کے رب اے نبی یقیناً وہی تو غالب اور مہربان ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ تفسیر میں اس کا نام سورہ جامعہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں سے انتقام لیا جائے گا۔ حروف مقطعہ کی بحث سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں گزر چکی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ یہ آیتیں قرآن مبین کی ہیں جو بہت واضح، بالکل صاف اور حق و باطل، بھلائی برائی کے درمیان فیصلہ اور فرق کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر اور غمگین نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ اے نبی ان کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے پر حسرت و افسوس نہ کیجیے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ الآیہ، کہ اے نبی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھو دیں، چونکہ ہماری یہ چاہت ہی نہیں کہ لوگوں کو ایمان پر زبردستی کریں۔ اگر یہ ہم چاہتے تو کوئی ایسی چیز آسمان سے اتارتے کہ یہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، مگر ہم تو ان کا اختیاری ایمان طلب کرتے ہیں۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی اگر آپ کے رب اے نبی چاہیں تو روئے زمین کے تمام لوگ مؤمن ہو جائیں۔ کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے جب تک کہ وہ مؤمن نہ ہو جائیں؟ اور آیت میں ہے اگر آپ کے رب اے نبی چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے۔ یہ اختلاف دین و مذہب بھی اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ کی حکمت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ نے رسول بھیج دیے، کتابیں اتار دیں، اپنی دلیل و حجت قائم کر دی، انسان کو ایمان لانے نہ لانے میں مختار کر دیا۔ اب جس راہ وہ چاہے لگ جائے۔ جب کبھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی بہت سے لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا، باوجود آپ کی پوری آرزو کے اے نبی اکثر لوگ بے ایمان ہی رہیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا بندوں پر افسوس ہے، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور آیت میں ہے کہ ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے، لیکن جس امت کے پاس ان کا رسول آیا اس نے اپنے رسول کو جھٹلانے میں کمی نہ کی۔ یہاں بھی اس کے بعد ہی فرمایا اس نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا ہے، انہیں بھی اس کا بدلہ ان قریب مل جائے گا۔ ان ظالموں کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس راہ ڈالے گئے ہیں۔ پھر اپنی شان و شوکت، قدرت و عظمت، عزت و رفعت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے کلام کو اور جس کے قاصد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اے کفار و مشرکین جھوٹا کہہ رہے ہو، وہ اتنے بڑے قادر و قیوم ہیں کہ اللہ ہی نے ساری زمین بنائی ہے اور اس میں جاندار اور بے جان چیزیں پیدا کی ہیں۔ کھیت، پھل، باغ و بہار سب اللہ ہی کا
رچایا ہوا ہے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ زمین کی پیداوار ہیں، ان میں جو جنتی ہیں وہ کریم ہیں، اور جو دوزخی ہیں وہ لئیم ہیں، یعنی قابل ملامت لوگ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے خالق ہونے کی بہت سی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے پھیلی ہوئی زمین کو اور اونچے آسمان کو پیدا کر دیا، باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ الٹا اللہ کے نبیوں کو دروغ گو کہتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کا خلاف کرتے ہیں، اللہ کے منع کردہ کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب اے نبی ہر چیز پر غالب ہیں، اللہ کے سامنے مخلوق عاجز ہے، ساتھ ہی وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ نافرمانوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے، تاخیر اور ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، لیکن پھر بھی جب وہ راہ راست پر نہیں آتے تو انہیں سختی سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پورا انتقام لیتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرے اور اللہ کی طرف جھکے اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ اس پر اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جبکہ آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ اے موسیٰ گنہگار لوگوں کے پاس جائیے، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلانے نہ لگیں، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، آپ تو ہارون کی طرف بھی وحی بھیجیے، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں یعنی اے موسیٰ اور ہارون ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ تو اے فرعون ہمارے ساتھ ہماری قوم بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تجھے اے موسیٰ تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے جتا کر اس کے بدلے تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا اسے بیان کر رہے ہیں کہ کوہ طور کے دائیں طرف سے آپ کو آواز دی، آپ سے سرگوشیاں کیں، آپ کو اپنا رسول اور برگزیدہ بنایا، اور آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جو ظلم پر کمر بستہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور پرہیزگاری نام کو بھی ان میں نہیں رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چند کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی جو عنایت ربانی سے دور کر دی گئیں، جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36 میں آپ کے سوالات کے اظہار کے بعد اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ آپ کے سب سوالات پورے کر دیے گئے۔ یہاں آپ کے عذر یہ بیان ہوئے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہے،
میری زبان لکنت والی ہے۔ آپ اے اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، اور میں نے انہی میں سے ایک قبطی کو بلا قصور مار ڈالا تھا، جس وجہ سے میں نے مصر چھوڑا۔ اب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کسی بات کا کھٹکا نہ رکھو، ہم تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا ساتھی بنا دیتے ہیں اور تمہیں روشن دلیل دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ تمہیں کوئی ایذا نہ پہنچا سکیں گے، میرا وعدہ ہے کہ تم کو غالب کروں گا۔ تم میری آیتیں لے کر جاؤ تو صحیح، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، میں تمہاری ان کی سب باتیں سنتا رہوں گا، جیسے فرمان ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا دیکھتا رہوں گا، میری حفاظت، میری مدد، میری نصرت و تائید تمہارے ساتھ ہے۔ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس پر اپنی رسالت کا اظہار کرو، جیسے دوسری آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ فرعون سے کہو کہ ہم دونوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے۔ فرعون سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے، وہ اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے ہیں، تو نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان کی ذبح حالت کر رکھی ہے، ذلت کے ساتھ ان سے اپنا کام لیتا ہے اور انہیں عذابوں میں جکڑ رکھا ہے، اب انہیں آزاد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کو فرعون نے نہایت حقارت سے سنا اور آپ کو ڈانٹ کر کہنے لگا کہ کیا تو وہی نہیں کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں پالا، مدتوں تک تیری خبر گیری کرتے رہے، اس احسان کا بدلہ تو نے یہ دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو مار ڈالا اور ہماری ناشکری کی؟ جس کے جواب میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب باتیں نبوت سے پہلے کی ہے، جبکہ میں خود بے خبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں بجائے من الضالین کے من الجاہلین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ پھر وہ پہلا حال جاتا رہا، دوسرا دور آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تیری طرف اے فرعون بھیجا۔ اب اگر تو میرا کہا مانے گا تو سلامتی پائے گا، اور میری نافرمانی کرے گا تو ہلاک ہوگا۔ اس خطا کے بعد جبکہ میں تم میں سے بھاگ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فضل مجھ پر ہوا۔ اب پرانے قصے یاد نہ کر، میری آواز پر لبیک کہہ، سن، اگر ایک مجھ پر تو نے احسان کیا ہے تو میری قوم کی قوم پر تو نے ظلم و تعدی کی ہے، ان کو بری طرح غلام بنا رکھا ہے۔ کیا میرے ساتھ کا سلوک اور ان کے ساتھ کی یہ سنگدلی اور بدسلوکی برابر برابر ہو جائے گی؟ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ آسمان اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے رب ہیں، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ اللہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کے پروردگار ہیں۔ فرعون کہنے لگا، لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی اللہ مشرق و مغرب کے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے رب ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شان رب العالمین بزبان موسیٰ علیہ السلام۔ چونکہ فرعون نے اپنی رعیت کو بہکا رکھا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے ان سب کا عقیدہ یہی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا بھیجا گیا رسول، تو فرعون نے کہا رب العالمین ہے کیا چیز؟ مقصد یہی تھا کہ میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں، تو جو کہہ رہا ہے اے موسیٰ محض غلط ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے کہ اس نے یعنی فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں کلیم اللہ نے فرمایا، جس نے ہر ایک کی پیدائش کی ہے اور جو سب کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ بعض منطقیوں نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے اور کہا ہے کہ فرعون کا سوال اللہ تعالیٰ کی ماہیت سے تھا۔ یہ محض غلط ہے، اس لیے کہ ماہیت کو تو جب پوچھتا جب کہ پہلے وجود کا قائل ہوتا، وہ تو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، اپنے اسی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا اور ایک ایک کو یہی عقیدہ گھونٹ گھونٹ کر پلا رہا تھا۔ گو اس کے خلاف دلائل و براہین اس کے سامنے کھل گئی تھیں
پس اس کے اس سوال پر کہ رب العالمین کون ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ تو سب کے خالق ہیں، سب کے مالک ہیں، سب پر قادر ہے، سب کے معبود برحق ایکتا وہی ہے، وہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ عالم علوی آسمان اور اللہ کی مخلوق عالم سفلی زمین اور اللہ کی کائنات سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان کے درمیان کی چیزیں ہوا، پرند وغیرہ سب اللہ کے سامنے پست اور اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ اگر تمہارے دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوئے، اگر تمہاری نگاہیں روشن ہیں، تو رب العالمین اللہ کے اوصاف اللہ کی ذات کے ماننے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سن کر فرعون سے چونکہ کوئی جواب نہ بن سکا، اس لیے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو اپنے سکھائے بتائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، لو اور سنو، یہ میرے سوا کسی اور کو ہی اللہ مانتا ہے۔ تعجب کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی اس بے التفاتی سے گھبرائے نہیں اور وجود اللہ تعالیٰ کے اور دلائل بیان کرنے شروع کر دیے کہ وہ اللہ تو تم سب کے اور تمہارے اگلوں کے مالک اور پروردگار ہیں۔ آج اگر تم فرعون کو اللہ مانتے ہو تو ذرا اسے تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہاں والوں کے اللہ کون تھے؟ اس کے وجود سے پہلے آسمان زمین کا وجود تھا، ان کا موجد کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے، میں اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرعون دلائل کی اس بارش کو دیکھ کر تاب نہ لا سکا، کوئی جواب بن نہ پڑتا تھا، کہنے لگا اسے چھوڑو، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے سوا دوسرے کو رب کیوں مانتا؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی دلیلوں کو جاری رکھا۔ فرعون کے لغو کلام سے اکسو ہو کر فرمانے لگے کہ سنو، مشرق و رب کے مالک جو ہیں وہی میرے رب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستارے مشرق سے چڑھاتے ہیں، مغرب کی طرف اتارتے ہیں۔ اگر فرعون اپنے معبود ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کا خلاف کر کے دکھا دے کہ مغرب سے نکالے اور مشرق کو لے جائے۔ یہی بات خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے بوقت مناظرہ کہی تھی۔ پہلے تو اللہ کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، لیکن اس بیوقوف بادشاہ نے جبکہ اس وصف کے اللہ کے ساتھ مختص ہونے کا انکار کیا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ نے باوجود اسی دلیل میں بہت سی گنجائش ہونے کے اس سے بھی واضح دلیل اس کے سامنے رکھی کہ اچھا میرے رب یعنی میرے پروردگار اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ مشرق سے سورج نکالتے ہیں، تو اسے مغرب سے نکال۔ اب تو حواس گم ہو گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تابڑ توڑ ایسی واضح اور روشن دلیلیں سن کر فرعون کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر ایک میں نے نہ مانا تو کیا ہوگا، یہ واضح دلیلیں ان سب پر تو اثر کر جائیں گی، اس لیے اب اپنی قوت کو کام میں لانے کا ارادہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگا، جیسے آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فرعون کہنے لگا اے موسیٰ سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے شہر سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا آپ اے فرعون اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو تو چھوڑ دیجئے اور تمام شہروں میں مجمع کرنے والے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئے۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ید بیضاء موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ۔ جب مباحثے میں فرعون ہارا، دلیل و بیان میں غالب نہ آ سکا، تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا اور سطوت و شوکت سے حق کو دبانے کا ارادہ کیا، اور کہنے لگا کہ موسیٰ میرے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا تو جیل میں سڑا سڑا کر تیری جان لے لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ واعظ و نصیحت تو کہہ ہی چکے تھے، آپ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اسے اور اس کی قوم کو دوسری طرح قائل کروں، تو فرمانے لگے، کیوں فرعون، میں اگر اپنی سچائی پر کسی ایسے معجزے کا اظہار کروں کہ تمہیں بھی قائل ہونا پڑے؟ تب فرعون سوائے اس کے کیا کر سکتا تھا کہ کہا، اچھا اگر سچا ہے اے موسیٰ تو پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنتے ہی اپنی لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دیا، بس اس کا زمین پر پڑنا تھا کہ وہ ایک اژدہے کی شکل بن گئی، اور اژدہا بھی بہت بڑا، تیز کچلیوں والا، ہیبت ناک، ڈراؤنی اور خوفناک شکل والا، منہ پھاڑے ہوئے پھن پھناتا ہوا۔ ساتھ ہی اپنے گریبان میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون کی قسمت چونکہ ایمان سے خالی تھی، ایسے بین یعنی بالکل واضح معجزے دیکھ کر بھی اپنی بدبختی پر اڑا رہا، اور تو کچھ بن نہ پڑی، اپنے ساتھیوں اور درباریوں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو بڑا جادوگر نکلا۔ پس اپنے پاس والوں کو اس نے روکنا چاہا کہ کہیں وہ اسے معجزہ نہ سمجھ لیں۔ ان سے کہنے لگا، یہ تو جادو کے کرشمے ہیں، بے شک اتنا تو میں بھی مان گیا کہ ہے یہ اپنے فن جادوگری میں استاد کامل۔ پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر آمدہ کرنے کے لیے ایک اور بات بنائی کہ یہ موسیٰ تو ایسے ہی شبدے دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا، اور جب کچھ لوگ اس کے ساتھی ہو جائیں گے تو یہ علم بغاوت بلند کریں گے، پھر تمہیں مغلوب کر کے اس ملک میں اپنا قبضہ کر لے گا، تو اس کے استئصال اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش ابھی سے کرنی چاہیے۔ بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیے کہ فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہلوائی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو عام تبلیغ کا موقع ملے اور لوگوں پر حق واضح ہو جائے، یعنی جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلوانا۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا، بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لکڑی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے بنے بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مابین مقابلہ۔ مناظرہ زبانی ہو چکا، اب مناظرہ فعلی ہو رہا ہے۔ اس مناظرے کا ذکر سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ اور اس صورت میں ہے۔ قبطیوں کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے نور کے بجھانے کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنی نورانیت کو پھیلانے کا تھا، بس اللہ کا ارادہ غالب رہا۔ ایمان و کفر کا مقابلہ جب کبھی ہوا، ایمان کفر پر غالب ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ حق و باطل پر غالب کرتے ہیں، باطل کا سر پھٹ جاتا ہے اور لوگوں کے باطل ارادے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، حق آ جاتا ہے، باطل بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا،
ہر شہر میں سپاہی بھیجے گئے، ہر چہار طرف سے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر جمع کیے گئے جو اپنے فن جادوگری میں کامل اور اپنے زمانے کے استاد تھے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد 12 یا 15 یا 17 یا 19 یا کچھ اوپر 30 یا 80 ہزار کی یا اس سے کم و بیش تھی۔ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان تمام کے استاد اور سردار 4 شخص تھے، سابو، آذور، حتحت اور مصفہ۔ چونکہ سارے ملک میں ہلڑ مچ چکا تھا، چوطرف سے لوگوں کے غول کے غول وقت مقررہ سے پہلے مصر میں جمع ہو گئے۔ چونکہ یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ رعیت اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے، سب کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ جادوگروں کے غلبے کے بعد ہم تو ان کی راہ لگ جائیں گے۔ یہ کسی کی زبان سے نہ نکلا کہ جس طرف حق ہوگا ہم اسی طرف ہو جائیں گے۔ اب موقع پر فرعون مع اپنے جاہ و چشم کے نکلا، تمام امراء و رؤساء ساتھ تھے، لشکر فوج پلٹن ہمراہ تھی۔ جادوگروں کو اپنے دربار میں اپنے سامنے بلوایا۔ جادوگروں نے بادشاہ سے یعنی فرعون سے عہد لینا چاہا، اس لیے کہا کہ جب ہم غالب آ جائیں تو بادشاہ ہمیں اپنے انعامات سے تو نہیں بھول جائیں گے۔ فرعون نے جواب دیا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صرف انعام بلکہ میں تو تمہیں اپنے خاص رؤساء میں شامل کر لوں گا اور تم ہمیشہ میرے پاس اور میرے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میری تمام تر توجہ تمہاری ہی طرف رہے گی۔ وہ خوشی خوشی میدان کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، بولو تم پہلے اپنی استادی یعنی جادوگری دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم ہی پہلے اپنی بھڑاس نکال لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے۔ یہ جواب پاتے ہی جادوگروں نے اپنی چھڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت سے غلبہ ہمارا ہی رہے گا۔ جیسے عوام جاہل کسی کام کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں کے ثواب سے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں ہیبت میں ڈال دیا اور بڑا بھاری جادو ظاہر کیا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں ان کے جادو سے ہلتی جلتی معلوم ہونے لگیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی میدان میں ڈال دی، جس نے سارے میدان میں ان کی جو کچھ نظر بندیوں کی چیزیں تھیں سب کو نگل کر ہضم کر لیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور باطل دب گیا اور ان کی کرائی سب غارت ہو گئی۔ یہ کوئی ہلکی سی بات اور تھوڑی سی دلیل نہ تھی، جادوگر تو اسے دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے کہ ایک شخص اتنے استادان فن کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس کا حال جادوگروں کا سا نہیں، وہ کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یقیناً ہمارا جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف کا اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ وہ تو اسی وقت وہیں کے وہیں رب کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اسی مجمع میں سب کے سامنے ان جادوگروں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے۔ پھر اپنا قول اور واضح کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا کہ رب العالمین سے ہماری مراد وہ رب ہے جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا رب کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، نہ کہ فرعون جس کو اب تک اپنا رب مانتے آئے۔ اتنا بڑا معجزہ، اس قدر انقلاب فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ملعون کی قسمت میں ایمان نہ تھا۔ پھر بھی آنکھیں نہ کھلی اور دشمن جان ہو گیا اور لگا اپنی طاقت سے حق کو کچلنے اور کہنے لگا کہ ہاں، میں جان گیا موسیٰ تو تم سب کا استاد تھا، اسے تم نے پہلے سے بھیج دیا، پھر تم بظاہر مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور باطنی مشورے کے مطابق میدان میں ہار گئے اور اس کی بات مان گئے، پس تمہارا یہ مکر یعنی چال اور دھوکہ کھل گیا۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل
جادوگروں کو مخاطب کر کے فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر یعنی موسیٰ پر ایمان لا چکے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارے رب اللہ تعالی ہماری سب خطائیں معاف فرما دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چلو، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد ہے، اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے خطرہ رکھنے والے۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق غالب اور باطل مغلوب ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بلا شبہ ہر عیب سے ہر نقص پاک ہے۔ کیسے کامل الایمان لوگ تھے، حالانکہ ابھی ہی ایمان میں آئے تھے، لیکن ان کے صبر و ثبات کا کیا کہنا ہے۔ فرعون جیسا ظالم و جابر حاکم پاس کھڑے ہو کر ڈرا دھمکا رہا ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر اس کی منشا کے خلاف جواب دے رہے ہیں۔ حجاب کفر دل سے دور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے سینہ ٹھوک کر مقابلہ پر آ گئے ہیں اور مادی طاقتوں سے بالکل مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں یہ بات جم گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ ہے، کسب کیا ہوا جادو نہیں۔ اسی وقت حق کو قبول کیا فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے تو مجھے کوئی چیز ہی نہ سمجھا، مجھ سے باغی ہو گئے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی مان لی۔ یہ کہہ کر پھر اس خیال سے کہ کہیں حاضرین مجلس پر ان کے ہار جانے بلکہ پھر مسلمان ہو جانے کا اثر نہ پڑے، فرعون نے انہیں سمجھانے کو ایک بات بنائی اور کہنے لگا کہ ہاں تم سب اس کے شاگرد ہو اور یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، تم سب خورد ہو اور یہ تمہارا بزرگ ہے، تم سب کو اسی نے جادو سکھایا ہے۔ اس مکابرے کو دیکھو، یہ صرف فرعون کی بے ایمانی اور دغا بازی تھی، ورنہ اس سے پہلے نہ جادوگروں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، نہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ان کی صورت سے آشنا تھے۔ اللہ کے پیغمبر تو جادو جانتے ہی نہ تھے، کسی کو کیا سکھاتے۔ عقل مندی کے خلاف یہ بات کہہ کر پھر فرعون نے دھمکانا شروع کیا اور اپنی ظالمانہ روش پر اتر آیا، کہنے لگا میں تمہارے سب کے ہاتھ پاؤں اور ایک کو بھی اس سزا سے نہ چھوڑوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ راجا، اس میں حرج ہی کیا ہے، جو تم سے ہو سکے کر گزرو، ہمیں مطلق پرواہ نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اللہ ہی سے صلہ لینا ہے، جتنی تکلیف تو ہمیں دے گا اتنا اجر و ثواب ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حق پر مصیبت سہنا بالکل معمولی بات ہے جس کا ہمیں مطلق خوف نہیں۔ ہماری تو اب یہی ایک آرزو ہے کہ ہمارے رب ہمارے اگلے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرے، جو مقابلہ تو نے ہم سے کرایا ہے اس کا وبال ہم پر سے ہٹ جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بجز اس کے سوا کوئی وسیلہ نہیں کہ ہم سب پہلے اللہ والے بن جائیں، ایمان میں سبقت کریں۔ اس جواب پر وہ یعنی فرعون اور بھی بگڑا اور ان سب کو اس نے قتل کرا دیا، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کی آزادی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بہت سارا زمانہ ان میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں دلیلیں ان پر واضح کر دیں، لیکن ان کا سر نیچا نہ ہوا، ان کا تکبر نہ ٹوٹا، ان کی بد دماغی میں کوئی فرق نہ آیا، تو اب سوائے اس کے کوئی چیز باقی نہ رہی کہ ان پر عذاب اللہ آ جائے اور یہ غارت ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وحی آئی کہ راتوں رات بنی اسرائیلیوں کو لے کر میرے حکم کے مطابق چل دو۔ بنی اسرائیل نے اس موقع پر قبطیوں سے بہت سے زیور بطور عاریتن کے لیے اور چاند چڑھنے کے وقت چپ چاپ چل دیے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات چاند گہن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں دریافت فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا نے قبر بتلا دی۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا، کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ بنی اسرائیل جب یہاں سے جانے لگیں
تو آپ کا تابوت اپنے ہمراہ لیتے جائیں۔ یہ روایتیں تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ ابن ابی حاتم نیز مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں رسول اللہ نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عرابی آپ کے پاس آیا، رسول اللہ نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دیجئے معاہ ہودج کے، اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کی بڑیا نے کیا سوال کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا جب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہیں ملتی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربت یعنی آپ کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں سے سوائے ایک بڑیا کے اور کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا یعنی بدل گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی یعنی یوسف علیہ السلام کی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب جو چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے۔ یہ لوگ تو اپنے راستے لگ گئے۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کے وقت جو آنکھ کھلتی ہے تو چوکیدار غلام وغیرہ کوئی نہیں، سخت پیچ و تاب کھانے لگے اور مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل تو رات کو سب کے سب فرار ہو گئے ہیں تو اور بھی سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت اپنے لشکر جمع کرنے لگا، سب کو جمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، محض ذلیل، کمین اور قلیل لوگ ہیں۔ ہر وقت ان سے ہمیں کوفت ہوتی رہتی ہے، تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور پھر ہر وقت ہمیں ان کی طرف سے دغدغہ لگا رہتا ہے۔ یہ معنی حاضرون کی قرات پر ہیں۔ سلف کی ایک جماعت نے اسے حضرون بھی پڑھا ہے، یعنی ہم ہتھیار بند ہیں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب انہیں ان کی سرکشی کا مزہ چکھا دوں، ان سب کو ایک ساتھ گھیر کر کی طرح کاٹ کر ڈال دوں۔ اللہ کی شان یہی بات اسی پر لوٹ پڑی، اور وہ ماں اپنی قوم و لشکر کے بیک وقت ہلاک ہوا۔ لعنت اللہ علیہ وعلی من تبعہ، اللہ کی فرعون پر لعنت ہو اور ان تمام پر بھی جنہوں نے اس کی باطل میں اس کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ پر بنی اسرائیل کے تعاقب میں انہیں نیست و نابود کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس بہانے ہم نے انہیں ان کے باغات سے، چشموں اور نہروں سے، خزانوں اور بارونق مکانوں سے خارج کیا اور جہنم واصل کیا۔ وہ یعنی فرعون اور اس کے لشکر والے اپنے بلند و بالا شوکت و شان و مال محلات، ہرے بھرے باغات، جاری نہریں، خزانے، سلطنت، ملک، تخت و تاج، جاہ و مال سب چھوڑ کر بنی اسرائیل کے پیچھے مصر سے نکلے، اور ہم نے ان کی یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کو دلوا دیں جو آج تک پست حال تھے، ذلیل و نادار تھے۔ چونکہ ہمارا ارادہ ہو چکا تھا کہ ہم ان کمزوروں یعنی بنی اسرائیل کو ابھاریں اور ان گرے پڑے لوگوں کو برسرے ترقی لائیں اور انہیں پیشوا اور وارث بنا دیں، وہ ارادہ ہم نے پورا کیا۔ فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، بس اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یقین مانو کہ میرے ساتھ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں جو مجھے ابھی ابھی راہ دکھا دیں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لکڑی مارو۔ اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کے رب اے نبی بڑے ہی غالب اور مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرعون اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام۔ فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر کو، تمام رعایا کو، مصر اور بیرون مصر کے لوگوں کو، اپنے والوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر بڑے تمطراق اور ٹھاٹ سے بنی اسرائیل کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے چلا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی تھی۔ ان میں سے 1,00,000 تو صرف سیاہ رنگ گھوڑوں پر سوار تھے، لیکن یہ خبر اہل کتاب کی ہے جو تأمل طلب ہے۔ کعب رحمہ اللہ سے تو مروی ہے کہ 8,00,000 ایسے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہمارا تو خیال ہے کہ یہ سب بنی اسرائیل کی مبالغہ آمیز روایتیں ہیں۔ اتنا تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرعون اپنی کل جماعت کو لے کر چلا، مگر قرآن نے ان کی تعداد نہیں بیان فرمائی، نہ اس کا علم ہمیں کچھ نفع دینے والا ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت ان کے پاس یہ پہنچ گیا۔ کافروں نے مؤمنوں کو اور مؤمنوں نے کافروں کو دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ موسیٰ اب بتلائیے کیا کریں؟ پکڑ لیے گئے، آگے بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون کا ٹڈی دل لشکر ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ ظاہر ہے کہ نبی و غیر نبی کا ایمان یکساں نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت ٹھنڈے دل سے جواب دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچ سکتی، میں اپنی رائے سے تمہیں لے کر نہیں نکلا، بلکہ احکم الحاکمین اللہ کے حکم سے تمہیں لے کر چلا ہوں، وہ وعدہ خلاف نہیں۔ ان کے اگلے حصے پر ہارون علیہ السلام تھے، انہی کے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام تھے، یا آل فرعون کا مؤمن شخص تھا، اور موسیٰ علیہ السلام لشکر کے آخری حصے میں تھے۔ مارے گھبراہٹ کے اور راہ نہ پانے کے سارے بنو اسرائیل حیران و پریشان ہو کر ٹھہر گئے، اور اضطراب کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے دریافت کرنے لگے کہ اسی راہ پر چلنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اتنی دیر میں تو فرعونی سر پر آ پہنچے۔ اسی وقت پروردگار کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، اس دریا پر اپنی لکڑی مارو اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ آپ نے لکڑی ماری، جس کے لگتے ہی بحکم باری تعالی پانی پھٹ گیا۔ اس پریشانی کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جو ابن ابی حاتم میں ان الفاظ سے مروی ہے، یا من كان قبل كل شيء المكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا، یعنی اے اللہ، آپ وہ ذات ہیں جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے خود موجود تھے، اور ہر چیز کو وجود میں لے آنے والے اللہ، اور ہر چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہمیشہ رہنے والے اللہ، آپ ہمارے لیے اس مشکل گھڑی سے نجات کی راہ نکالیے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہی تھی جو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ دریا پر اپنی لکڑی ماریے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی سے وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لکڑی مارے تو موسیٰ کی سننا اور ماننا۔ پس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا، اس کی موجیں ادھر ادھر سر ٹکراتی پھریں کہ نہ معلوم کہ کب اور کدھر سے آ جائیں اور مجھے لکڑی مار دیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ لگے اور میں ان کے حکم کی بجاوری نہ کر سکوں۔ جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی اللہ موسیٰ، اللہ کا آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، یہی کہ میں سمندر پر اپنی لکڑی ماروں۔ انہوں نے کہا، پھر کیا دیر ہے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی مار کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھٹ اور مجھے چلنے کا راستہ دے دے۔ بس اسی وقت وہ پھٹ گیا، راستے بیچ میں صاف نظر آنے لگے اور اس کے آس پاس پانی بطور پہاڑ کے ہو گیا۔ اس میں 12 راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر دو فریق کے درمیان جو پہاڑ حائل تھا اس میں طاق بن گئے تاکہ ہر ایک دوسرے کو سلامت روی سے آتا ہوا دیکھے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ پانی مثل دیواروں کے ہو گیا اور ہوا کو حکم ہوا، اس نے درمیان سے پانی کو اور زمین کو خشک کر کے راستے صاف کر دیے۔ پس اس خشک راستے سے آپ وہاں اپنی قوم بنی اسرائیل کے بے کھٹ کے جانے لگے۔ پھر فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے قریب کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تو سب کو نجات مل گئی، ان میں سے کوئی نہ ڈوبا اور باقی سب کافروں میں سے کوئی نہ بچا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرعون کو جب بنی اسرائیل کے بھاگ جانے کی خبر ملی تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا، اس کی کھال اترے اس سے پہلے میرے پاس 6 لاکھ لشکر جمع ہو جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگا بھاگ دریا کے کنارے جب پہنچ گئے تو دریا سے فرمانے لگے، تو پھٹ جا، کہیں ہٹ جا اور ہمیں جگا دے۔ اس نے کہا، یہ کیا تکبر کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا میں اس سے پہلے بھی کبھی پھٹا ہوں اور ہٹ کر کسی انسان کو جگا دی ہے جو آپ کو دوں گا؟ آپ کے ساتھ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، کیا یہی راستہ اور یہی جگہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی۔ انہوں نے کہا، پھر نہ تو آپ جھوٹے ہیں نہ آپ سے غلط فرمایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہی کہا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس بزرگ شخص نے دوبارہ بھی یہی سوال جواب کیا۔ اسی وقت وہی اتری کہ سمندر پر اپنی لکڑی اے موسیٰ ماریے۔ اب آپ کو خیال آیا اور لکڑی ماری۔ لکڑی لگتے ہی سمندر نے راستہ دے دیا، 12 راہیں ظاہر ہو گئیں۔ ہر فرقہ بنی اسرائیل کا اپنے راستے کو جان گیا اور اپنی راہ لگ گیا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے با اطمینان تمام چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر پار نکل گئے اور فرعونی ان کے تعاقب میں سمندر میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور سب کو ڈبو دیا۔ جب سب سے آخری بنی اسرائیلی نکلا اور سب سے آخری قبطی سمندر میں آ گیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی ایک ہو گیا اور سارے کے سارے قبطی ایک ایک کر کے ڈبو دیے گئے۔ اس میں بڑی عبرتناک نشانی ہے کہ کس طرح گنہگار برباد ہوتے ہیں اور نیک کردار شاد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں۔ بے شک آپ کے رب اے نبی زبردست غلبے والے اور مہربانی کرنے والے، شفقت سے اپنے بندوں کے ساتھ پیش آنے والے اور ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ اور اے نبی انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم والوں سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی قوم والوں نے جواب دیا کہ بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پکار رہے ہو اور جن کی عبادت کر رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجو سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، تمام موحدوں کے باپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ واقعہ سنا دیں تاکہ وہ اخلاص، توکل اور رب واحد کی عبادت اور شرک اور مشرکین سے بیزاری میں ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کریں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے اور آخر دن تک اسی توحید پر جمے رہے۔ اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے فرمایا کہ یہ بت پرستی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پرانے وقت سے ان بتوں کی مجاوری اور عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کو ان پر واضح کر کے
ان کی غلط روش بے نقاب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی بیان فرمائی کہ تم ان سے دعائیں کرتے ہو اور دور نزدیک سے ان کو پکارتے ہو، تو کیا یہ تمہارے بت اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود تمہاری پکار سنتے بھی ہیں؟ یا جس نفع کے حاصل کرنے کے لیے تم انہیں بلاتے ہو وہ نفع تمہیں پہنچا سکتے ہیں؟ یا اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا جواب جو قوم کی طرف سے ملا وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے معبودان باطلہ ان کاموں میں سے کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو اپنے بڑوں کی تقلید کی وجہ سے بت پرستی اور قبر پرستی پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اور ان کے معبودان باطل سے اپنی برات اور بیزاری کا اعلان کر دیا، صاف فرما دیا کہ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اور تمہارے باپ دادا پرستش کرتے رہے، ان سب سے میں بیزار ہوں، وہ سب میرے دشمن ہیں۔ میں صرف سچے رب العالمین اللہ تعالیٰ کا پرستار ہوں، میں موحد مخلص ہوں، جاؤ تم سے اور تمہارے معبودوں سے جو ہو سکے کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے سارے معبود مل کر اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو کمی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے بیزار ہوں، تم سب اگر مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو، میرا بھروسہ اپنے رب کی ذات یعنی اللہ پر ہے، تمام جاندار اللہ کے ماتحت ہیں، وہ اللہ سیدھی راہ والے ہیں۔ اسی طرح خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا، ڈر تو تمہیں میرے رب سے رکھنا چاہیے جو سچے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ مجھ میں تم میں دشمنی ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، میں اے باپ تجھ سے اور تیری قوم اور تیرے معبودوں سے بری ہوں، صرف اپنے رب اللہ تعالیٰ سے آرزو ہے کہ وہ مجھے راہ راست دکھلائیں گے۔ چنانچہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے اپنا کلمہ بنا لیا اور مشرکین کی ایذا رسانیوں، ان کی دھمکیوں کی مطلق کچھ پرواہ نہ کی۔ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتے ہیں، وہی جو مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتے ہیں، اور وہی مجھے مار ڈالیں گے پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور جس سے مجھے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کون ہے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی صفتیں بیان فرماتے ہیں کہ میں تو ان اوصاف والے رب اللہ کا ہی عابد یعنی عبادت گزار ہوں، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ پہلے وصف یہ کہ وہ اللہ میرے خالق ہیں، اللہ ہی نے اندازہ مقرر کیا ہے اور وہی مخلوقات کی اس کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہدایت دینے والے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنی راہ مستقیم پر چلاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے غلط راہ پر لگا دیتے ہیں۔ تیسرا وصف میرے رب کا یہ ہے کہ وہ رزاق ہیں، آسمان و زمین کے تمام اسباب اللہ ہی نے مہیا کیے ہیں، بادلوں کا اٹھانا پھیلانا، ان سے بارش کا برسانا، اس سے زمین کو زندہ کرنا، پھر پیداوار کا اگانا اللہ ہی کا کام ہے۔ وہی اللہ ہیں کہ جو میٹھا اور پیاس بجھانے والے پانی ہمیں دیتے ہیں، اور اپنی مخلوق کو بھی غرض کھلانے پلانے والے وہی ہیں۔ ساتھ ہی بیماری تندرستی بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے، لیکن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، گو بیماری بھی اللہ کی قضاء و قدر سے اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ یہی لطافت سورہ فاتحہ کی دعا میں بھی ہے کہ انعام و ہدایت کی اسناد تو رب عالم کی طرف کی ہے اور غضب کے فاعل کو حذف کر دیا ہے اور ضلالت بندے کی طرف منسوب کر دی ہے۔ سورہ جن میں جنات کا قول بھی ملاحظہ ہو، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والی مخلوق کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں بھی بھلائی کی نسبت رب کی طرف کی گئی اور برائی کے ارادے میں یہ نسبت ظاہر نہیں کی گئی۔ اس طرح کی یہ آیت ہے
کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میری شفا پر بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قادر نہیں۔ دوا میں تأثیر پیدا کرنا بھی اللہ ہی کے بس کی چیز ہے، موت و حیات پر قادر بھی اللہ ہی ہے۔ ابتدا اور انتہا اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اللہ ہی نے پہلی پیدائش کی ہے، وہی دوبارہ لوٹائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں گناہوں کی بخشش پر بھی وہی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، غفور اور رحیم وہی ہے۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دیجیے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھیے۔ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیجیے، اور میرے باپ آزر کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے یعنی بروز قیامت، مجھے رسوا نہ کیجیے، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیاری دعائیں۔ آیت میں لفظ حکم سے مراد عام عقل، الوہیت، کتاب اور نبوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں عطا فرما کر دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں میں شامل رکھیے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اعلیٰ رفیقوں میں مجھے ملا دیجیے، 3 بار یہی دعا کی۔ اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی مروی ہے، اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین، یعنی اے اللہ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے اور اسلام کی حالت میں ہی موت دیجیے، اور نیکوں میں ملا دیجیے، درا حالانکہ نہ رسوائی ہو نہ تبدیلی۔ پھر اور دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا ذکر خیر لوگوں میں اے اللہ جاری رہے، لوگ نیک باتوں میں میری اقتدا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر پچھلی نسلوں میں باقی رکھا، ہر ایک آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی نیکی اکارت نہیں کرتے۔ ایک جہان ہے جن کی زبانیں آپ کی تعریف و توصیف سے تر ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچائی اور بھلائی دی۔ عموماً مذہب و ملت کے لوگ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ میرا ذکر جمیل جہاں دنیا میں باقی رہے، وہاں آخرت میں بھی جنتی بنایا جاؤں، اور اے اللہ، میرے گمراہ باپ آزر کو بھی معاف فرمائیے۔ لیکن اپنے کافر باپ کے لیے یہ استغفار کرنا ایک وعدے پر تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کی بات بالکل واضح کر دی، اور یہ بات آپ پر ظاہر ہو گئی کہ آپ کا باپ کفر ہی کی حالت پر مرا، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اس کی عزت و محبت جاتی رہی اور استغفار کرنا بھی ترک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے صاف دل اور بردبار تھے۔ ہمیں بھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی روش پر چلنے کا حکم ملا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بات میں ان کی پیروی نہ کرنا، یعنی اپنے مشرک باپ کے لیے انہوں نے جو وحی کے ذریعے سے اطلاع پانے سے قبل استغفار کی دعا مانگی تھی۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام مزید دعا کرتے ہیں کہ مجھے اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، جبکہ تمام اگلی پچھلی مخلوق زندہ ہو کر ایک میدان میں کھڑی ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد آزر سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت سے اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار، آپ کا مجھ سے قول ہے کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابراہیم سن لو، جنت تو کافر پر قطعاً حرام ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو اس حالت میں بروز قیامت دیکھ کر فرمائیں گے کہ دیکھ، میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا دنیا کی زندگی میں کہ میری نافرمانی نہ کر،
باپ جواب دے گا کہ اچھا اب نہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن مجھے رسوا نہ فرمائیں گے، اب اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس طرح آپ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے خلیل ابراہیم، میں نے تو جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں تلے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بدصورت بجو کیچڑ پانی میں لتھڑا کھڑا ہے، جس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حقیقتاً یہی ان کے والد ہوں گے جو اس صورت میں کر دیے گئے اور اپنی مقررہ جگہ پہنچا دیے گئے۔ اس دن انسان اگر اپنا فدیہ مال سے ادا کرنا چاہے گا گو دنیا بھر کے خزانے دے دے، لیکن بے سود ہے۔ نہ اس دن اولاد فائدہ دے گی، تمام اہل زمین کو اپنے بدلے میں دینا چاہے پھر بھی لا حاصل۔ اس دن نفع دینے والی چیز ایمان، اخلاص اور شرک اور اہل شرک سے بیزاری ہے۔ جس کا دل صالح یعنی نیک ہو، یعنی شرک و کفر کے میل کچیل سے صاف ہو، اللہ کو سچا جانتا ہو، قیامت کو یقینی مانتا ہو، دوبارہ کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل اور عامل ہو، نفاق وغیرہ سے دل مریض نہ ہو، بلکہ ایمان و اخلاص اور نیک عقیدے سے دل صحیح اور تندرست ہو، بدعتوں سے نفرت رکھتا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خلفاء نیز صحابہ کی سنتوں اور ان کی راہ سے دل اطمینان اور الفت رکھتا ہو۔